لندن میں جاتی تھی میرا دل بھر آتا تھا, مجھے لندن سے بو آتی تھی, مجھے واپس اپنے کوئٹہ آنا تھا. یہ دنیا کا سب سے خوبصورت حسین شہر تھا. آنکھیں ایک عجیب داستان, کھلی ہوں تو دھوکا, بند ہوں تو خواب, کھول کر دیکھوں تو محدود, بند ہوں تو انمول. ہمیں چھونے پہ یقین, دیکھنے پہ بھروسہ اور سونگھنے پہ ایمان. کچی عمر کا دور تھا, دل نے کہا کہ پیار کر. کچی عمر کا دور تھا, دل نے کہا کہ پیار کر, پر وقت ہی نہیں ملا. یوسف بشیر قریشی کے فین ہیں یہ. میں ابھی دیکھ رہی تھی جتنی دیر یوسف یہاں بیٹھے رہے, ہم لوگ ابھی 5 سے 10 منٹ پہلے ہی پہنچے ہیں, اتنی دیر وہ صرف تصویریں کھنچوا رہے تھے یا انٹرویوز دے رہے تھے. تو یوسف, سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ اتنے سال باہر رہنے کے بعد جب پاکستان آئے تو آپ نے یہ محبت اور یہ پیار, آپ کو توقع تھی کہ اتنا پیار اور اتنی محبت ملے گی؟ کیوں نہیں, میں گھر آیا تھا تو گھر تو پیارے ہی آتے ہیں. بالکل, تو پیار تو ملنا تھا. اچھا, یوسف کے بارے میں بہت سے لوگوں کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کا کیا تعارف کروائیں. ظاہر سی بات ہے وہ ہماری ان سے محبت اور ان کا اپنے کام میں ایکسپرٹیز ہوتی ہیں. یوسف کے بارے میں واقعی میں یہ کہوں گی, مطلب اس کے لٹرل میننگ یہ ہے کہ میں آپ کا کیا تعارف کراؤں, کیونکہ جس فیلڈ میں یا جس ایریا میں انہوں نے کام کیا ہے وہ اتنی بڑی رینج ہے اور اتنی مختلف چیزیں ہیں. مطلب یوسف, آپ کی ایجوکیشن فوڈ میں تھی, جی ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ فیشن ڈیزائننگ میں آئے, جی. اور مطلب میں جیسے ابھی بھی بات کری تھی کہ میڈونا نے آپ کے کپڑے پہنے ہیں, اینجلینا جولی نے آپ کے کپڑے پہنے ہیں, اس کے علاوہ بہت بڑے فیشن ڈیزائنرز نے آپ کی خدمات حاصل کی ہیں, فیشن برانڈز نے. تو اور آپ نے فیشن کی کوئی تعلیم بھی باقاعدہ حاصل نہیں کی, ٹھیک ہے نا, لیکن آپ کا سٹائل اتنا پاپولر ہوا, آپ کا کام اتنا پسند کیا گیا کہ اس کی رینج وہاں تک پہنچی. تو یہ کیسے ہوا؟ دیکھیں, یہ چیزیں پیار کی ہوتی ہیں, آپ پیار سے کچھ بھی کریں وہ ہو جاتا ہے. تھوڑا سا انتظار ہوتا ہے, تھوڑی سی محنت ہوتی ہے, لیکن جس چیز میں لوگوں کو یہی بولتا ہوں, جس چیز میں آپ کا دل کرے وہ کریں, اور اپنے آپ کو جتنا زیادہ ایکسپلور کر سکتے ہیں اتنا زیادہ ایکسپلور کریں. لیکن جو آپ کی سٹوری ہے میں وہ سننا چاہ رہی تھی کہ آپ نے وہاں جب آپ یو ایس میں تھے وہاں اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کی, اس کے بعد آپ ہارسز, آپ کا گھوڑوں میں بھی بہت جو ہے وہ ایکسپرٹیز آپ کی رہی ہیں, آپ ٹرین. ہیلو جی. تو وہاں سے آپ کی فیشن ڈیزائننگ کا آغاز ہوا, تو ذرا ہم جاننا چاہیں گے کہ یہ کیسے ہوا کہ آپ ہارسز ٹرین کرتے تھے اور وہاں سے فیشن ڈیزائننگ, تو یہ لنک کیسے بنا؟ یہ لنک ایسے بنا کہ میرے جو ہوسٹ پیرنٹس تھے, مڈ ویسٹ میں تھا میں, نبراسکا میں, تو ہوسٹ پیرنٹس تھے, ان کا ایک گھوڑوں کا فارم تھا عریبینس کا, تو وہ ٹرین بھی کرتے تھے اور شو بھی کرتے تھے. تو میں ان کے ساتھ لگ گیا ٹریننگ میں, اور پھر جب شوئنگ میں آیا تو انہوں نے بولا کچھ کاسٹیومز میں, ایک وہاں اس کا ایک شو ہوتا ہے جس میں کاسٹیومز میں کرتے ہیں, تو اپنا یہی دھوتی کرتا اور پٹکا اور شیروانی میں گیا, تو سب لوگوں کو بہت اچھا لگا, اور انہوں نے بولا یہ کس نے بنایا؟ میں نے بنایا. تو وہاں سے اس کی شروعات ہوئی, مختلف لوگوں. پھر میں ڈیزائن کرتا تھا گھوڑوں پہ جو بیٹھتے تھے ان کے کاسٹیومز, اور پھر وہاں سے میری شروعات ہوئی. اچھا, ایک اور اہم بات, آپ نے 15 سال باہر گزارے, جی ٹھیک ہے, اور 15 سال گزارنے کے بعد آپ پاکستان واپس آ گئے, جی. اور ہم یہ جانتے ہیں کہ آپ کے کسی دوست نے آپ کو کہا تھا کہ آپ آ جائیں, اور آپ پاکستان واپس آ گئے. تو تھوڑا اس دوست کے بارے میں بتائیں کہ وہ کون تھے جن کے کہنے پہ آپ اتنا برائٹ کریئر, اتنا برائٹ فیوچر جو کہ اس وقت دکھ رہا ہوتا ہے, وہ چھوڑ کے آپ بس آ گئے. آپ نے بولا کہ نہیں, مجھے میرے اس دوست نے بلایا ہے, میں آ جاؤں. تو وہ دوست کون تھے؟ وہ دوست میرے دادا تھے, اور میرے سب سے پرانے دوست تھے, کیونکہ میرے پیدا ہونے سے پہلے تھے. جب میں پیدا ہوا تو وہ تھے, پھر میں جوان ہوا وہ تھے. وہ ایک ایسا انسان تھا جو میرے ساتھ ہمیشہ سے تھا, مجھے بالکل بھی نہیں جانتا تھا, لیکن مجھ سے اس نے پیار کیا, مجھے جج نہیں کیا. تو اور کس کے لیے انسان ہے جس سے سب سے زیادہ پیار ہوتا ہے, صحیح ہے, کوئی بات نہیں. تو
ہاں ان کے لیے واپس آیا اور گھر آیا تھا واپس. میں وہاں ایک اور میرا کام تھا امریکہ میں لاس اینجلس میں کہ جب لوگوں کا انتقال ہو جاتا تھا تو میں غسل دیتا تھا. تو میں دیکھتا تھا کہ جو بھی گھر جا رہا ہے وہ باکسز میں جا رہا ہے, اور اتنی تکلیف ہوتی تھی لوگوں کو کہ وہاں سے لوگوں کا آنا, کسی کا ویزا لگے نہ لگے, وہ کتنا دن مردہ خانے میں. تو میرا کبھی یہی نہیں تھا, میں نے کہا میں خدا نہ کرے کبھی اس طرح اپنے گھر جاؤں, میں نے مرنے نہیں جانا, مجھے وہاں جینے جانا ہے, تو میں یہاں جینے کے لیے آیا. آج کونسل آف پاکستان یہ جو سیشنز کراتے ہیں اور یہ جو فیسٹیولز کراتے ہیں, اس کا مقصد یقینی طور سے یہی ہے کہ یوتھ از دا وے فارورڈ ڈیفینیٹلی, اور آپ کو اپ گریڈ کرنا انٹلیکچولی بھی, سوشلی بھی. تو اس طرح کی جو پرسنالٹیز ہیں وہ اسی لیے لائی جاتی ہیں کہ آپ ان سے فائدہ اٹھا سکیں. تو اگر آپ لوگوں نے کوئی سوال کرنے ہیں, میں آپ لوگوں کے سوال ضرور لوں گی, 5-6 سوال ایک ساتھ لے کے ہم جو ہے وہ کر لیں گے کیونکہ وقت ہمارے پاس محدود ہے. اچھا, آپ اپنے دادا کی وجہ سے آئے, تو ان ینگسٹرز کو آپ فیملی امپورٹنس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ دے آل آر ویری ویری بڑے کنیکٹڈ ہیں, سب کچھ ہے. ہم لوگ کہتے ہیں موبائل جب سے ہمارے ہاتھ میں آئے ہیں تو ہم شاید ڈسکنیکٹ ہو گئے, لیکن بہت ساری فیملی ممبر سے ہم کنیکٹڈ بھی رہتے ہیں. تو اگر 2-3 جملوں میں آپ بتانا چاہیں کہ فیملی کا کیا رول ہوتا ہے آپ کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں, آپ کے لٹریسی ڈیولپمنٹ میں, آپ کے فیوچر میں, یہ چیزیں کیسے کام آتی ہیں اگر آپ فیملی کے ساتھ, اپنے سینئرز کے ساتھ, اپنے بڑوں کے ساتھ یونائٹڈ ہیں اور ان کی بات سنتے ہیں؟ دیکھیں, یہ وہ لوگ ہیں, آپ کا خاندان آپ کا وہ ہے جو کہ بچپن سے آپ کے ساتھ ہے. بہن بھائی جو ہیں وہ آپ کے ساتھ سب سے زیادہ ٹائم, سب سے زیادہ وقت یا سب سے زیادہ تعلق بہن بھائیوں کا ہوتا ہے, کیونکہ بچپن سے ساتھ ہوتے ہیں, ماں باپ کا ہوتا ہے, اور باقی ہم لوگ تو ایکسٹینڈڈ فیملیز میں رہتے ہیں. تو اس کا ایک بہت بڑا فائدہ بھی ہے اور اس کا ایک نقصان بھی ہے کہ ایک تو انڈیپینڈنس نہیں ملتی, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے سے دور ہو جائیں. کبھی کبھار دور رہ کے بہت زیادہ قریب ہو جاتے ہیں, لیکن جو ہمارا فیملی سٹرکچر بنا ہوا ہے, کلچر ایک ہمارا بنا ہوا ہے, ایک بہت ہی خوبصورت کلچر, ایک لحاظ کا کلچر بنا ہے. اور انسان بلند اسی وقت ہوتا ہے جب اس میں لحاظ آتا ہے. تو آپ دیکھیں ہمارے مختلف کلچروں میں بزرگوں سے دونوں ہاتھوں سے ہاتھ ملاتے ہیں, گلے لگتے ہیں, ہاتھ چومتے ہیں, گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے ہیں بزرگوں کے. اس میں کوئی ایک بہت ہی خوبصورت چیز ہے. ہمارے سندھ میں ہم لوگ ہاتھ جوڑ کے سلام کرتے ہیں. تو یہ ہمارا یہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں بہت بڑا بنا دیتی ہیں. تو یہ جو آپ کے قریبی ہیں, آپ کے خاندان والے ہیں, جن کے ماں باپ حیات ہیں, جن کے بہن بھائی ان کے ساتھ ہیں, آپ لوگوں کو صرف ایک درخواست کروں گا کہ صبح جب گھر سے نکلیں, اگر ماں ہے یا ماں سی کوئی ہے, بہن ہے یا بہن سی کوئی ہے, بھائی ہے یا بھائی سا کوئی ہے, باپ ہے یا بھائی سا کوئی, ان کو گلے لگائیں, ان کو بوسہ دیں, اور ایسے بوسہ دیں کہ ان کو بھی پتہ لگے کسی نے گلے لگایا. دھڑکن ملنی چاہیے. یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں جو کہ واقعی اگر آپ اپنی زندگی میں لا لیں تو آپ کی زندگی بڑھ جائے گی. میں اکثر لوگوں سے پوچھتا ہوں, آپ نے لاسٹ ٹائم خوشبو کب سونگھی؟ بولے صبح سونگھی تھی. میں نے کون سی؟ تو کوئی بولتا ہے ہیوگو باس, کوئی بولتا ہے ارمانی, کوئی بولتا ہے ورساچی, کوئی پھول کا نام نہیں لیتا. ہم اب پھول سونگھنے کا بھی ہمارے پاس وقت نہیں رہا. تو صبح اٹھیں, پھول سونگھیں, زندگی جئیں. یہ خدا نے ہمیں بہت خوبصورت نعمتیں دی ہیں جینے کے لیے. اپنی ٹچ, اپنی محسوس جو چیز آپ نے احساس کی ہیں, ہم لوگوں نے محسوس کرنا چھوڑ دیا. ہم نے سوچنا بہت شروع کر دیا. ہم نے درد دل سے دور ہو گئے اور درد سر لے لیے. تو اب درد دل واپس لانا ہے. ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دوں کہ آرٹس کاؤنسل آف پاکستان کے فیس بک پیج سے یہ پورے کے تمام تر سیشنز جو ہیں لائیو جا رہے ہیں. تو آپ کے جو فیملی ممبران یہاں پر نہیں پہنچ سکے یا جو دوست لوگ ابھی انٹر نہیں ہو پا رہے ہیں کیونکہ باہر بہت زیادہ بڑی تعداد ہے جو آنا چاہتی ہے, تو آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ اے سی پی کے فیس بک پیج سے یہ پورا کا پورا سیشن اور تمام تر سیشنز جو ہیں وہ لائیو جا رہے ہیں. اور یہ بات مجھے آپ ہی کی بات سے ذہن میں آئی کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ہم سے کنیکٹ ہونا چاہتے ہیں, لیکن جو سوشل میڈیا ہے اس کے تھرو بھی ہم کنیکٹ ہو سکتے ہیں. اچھا, آپ پاکستان آئے, آپ نے آ کے یہاں پر ایکٹنگ بھی کی, آپ موویز میں بھی کام کر رہے ہیں, آپ پوئٹری بھی کرتے ہیں, آپ پینٹنگ بھی کرتے ہیں, آپ کی ایک این جی او بھی ہے, آپ اس کے لیے بھی کام کرتے ہیں اور پاکستان کے لیے آپ کام کر رہے ہیں. تو یہ آئیڈیاز
آپ کے پاس آپ پلان کر رہے ہوتے ہیں یہ سب چیزیں کہ اب مجھے یہ کرنا ہے, اب مجھے یہ کرنا ہے, اب مجھے یہ کرنا ہے, اس سے یہ آبجیکٹیو اچیو کرنا ہے, یا بس کرتے چلے جا رہے ہیں, جو ہو رہا ہے وہ ہوتا چلا جا رہا ہے؟ زندگی کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں, پلان یا جیسے آ رہا ہے ویسے ہوتا جائے؟ دیکھیں, مجھے بچپن میں میرے والد نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ تم میرا بڑا بیٹا ہے, تو تیرا پلان کیا ہے؟ تو میں نے میرا تو ہمیشہ سے ایک ہی پلان رہا. میں نے بولا کیا؟ میں نے ٹو فالو دا پلان. پلان تو ہو گیا تھا, میں نے بس یہ مزے سے گزارنا ہے, بس میرے مزے سے کسی کا بھلا ہونا چاہیے, اور مجھے سیکھنا چاہیے. اور دوسرا, اتنی ساری چیزیں آپ جو کہہ رہی ہیں میں کرتا ہوں, میں بالکل کرتا ہوں, اور یہ بہت کم چیزیں ہیں جو میں کرتا ہوں, اور بہت ساری چیزیں رہ گئی ہیں مجھ سے جو میں نے کرنی ہے. میں کوئی مین میڈ نہیں ہوں, میں کوئی ہینڈ میڈ نہیں ہوں. ہم سب کو خدا نے اپنے سر سے بنایا. اس کو کوئی غم ہوگا نا کہ اتنے سارے لوگ بنائے اور اس میں ہم سب کی اتنی زیادہ امپورٹنس کہ اس کی کہانی ہمارے بغیر مکمل نہیں. تو ہم امپورٹنٹ ہیں, ہم امپورٹنٹ تھے, اور ہم امپورٹنٹ رہیں گے. یہ ہم پہ ہے کہ ہم اپنی امپورٹنس ڈھونڈ لیں, کیونکہ خدا نے کوئی چھوٹا نہیں بنایا. یہ آپ پہ کتنے بڑے ہو جائیں. بالکل درست. اچھا, اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں, میں چاہوں گی کہ اگر آپ کچھ تھوڑا سا اپنا لکھا ہوا سنا دیں. لکھا ہوا, ہم لوگ جو چیز دیکھتے ہیں اس کو یقینی سمجھ بیٹھتے ہیں. حالانکہ آنکھوں نے ہمیشہ دھوکہ دکھایا. آنکھوں نے دکھایا زمین آسمان ملے ہوئے, آنکھوں نے دیوار پار نہیں دکھایا. تو آنکھیں ایک عجیب داستان, آنکھیں ایک عجیب داستان. کھلی ہوں تو دھوکہ, بند ہوں تو خواب. کھول کر دیکھوں تو محدود, بند ہوں تو انمول. ہمیں چھونے پہ یقین, دیکھنے پہ بھروسہ, اور سونگھنے پہ ایمان. بھول گئے احساس کو جو کبھی چھو کے بھی نہیں چھوا, سب دیکھ کے بھی نہیں دکھا, اور سونگ کے بھی نہیں سمجھا. تو محسوس کرنا شکر گزاری, اور یہی اصل بادشاہت جینے کا راز. تو شکر کرو اس لمحے کا جو جی لیا, شکر کرو اس احساس کا جو محسوس ہوا, اور شکر کرو اس شخص کا جو کھلی آنکھ نہ دیکھ پائی لیکن ساتھ ہمیشہ ساتھ رہا. تو یہ جان لو, واہ, تو یہ جان لو, وہ زندہ ہیں, وہ زندہ ہیں, وہ زندہ ہیں. وہ شخص تم بھی ہو, اور وہ شخص تم ہی ہو. ہم اشرف ہیں, ہم اہل نبی, ہم پیر فقیر, ہم آل علی. اسی اوتھے وی, اسی ایتھے وی, اسی دلداراں دی محفل وچ. اسی کم کمین تے شاہ ولی, اسی بلے شاہ, اسی مہر علی. اے جینا سوکھا جینا ہے, اے جینا سوکھا جینا ہے. اسی اوکھا انو کر بیٹھے, اسی ڈر بیٹھے, اسی لڑ بیٹھے, اسی پیار دی بولی بھول بیٹھے. اسی یار دی خاطر آیا اساں, اسی یار مناون بھول بیٹھے. میں مڑ مڑ پیچھے تکدا رہا, میں ڈر دے مارے لکدا رہا, میں کل دے نعرے لاندا رہا. میں اج دی واری بھول بیٹھا, جد شکر گزاری کیتی تے غم سارے میں بھی بھول بیٹھا. کیا بات, کیا بات ہے. اسی پیار دی بولی بھول بیٹھے. کیا کہنے, کیا کہنے. اچھا, جو سوال ہیں اگر ہم لے سکیں, اگر پاسبلٹی, کسی کا کوئی سوال ہے؟ بیٹا مائک کا انتظار نہ کرو, اپنی آواز چیک کراؤ کتنی ہے, زور سے بولو. نہیں آ سکے گی آواز. ان کو سوچ سننی ہے. ایک سوچ عقل سے پھسل گئی, ایک سوچ عقل سے پھسل گئی. مجھے یاد تھی کہ بدل گئی. میری سوچ تھی کہ وہ خواب تھا, میری زندگی کا حساب تھا. میری جستجو کے برعکس تھی, میری مشکلوں کا وہ عکس تھی. مجھے یاد ہو تو وہ سوچ تھی, جو نہ یاد ہو تو گمان تھا. واہ واہ, کیا کہنا, کیا کہنا. مجھے بیٹھے بیٹھے گما ہوا, گما نہیں تھا, خدا تھا وہ. میری سوچ نہیں تھی, خدا تھا وہ.
وہ خدا کی جس نے زبان دی مجھے دل دیا مجھے جان دی، وہ زبان جسے نہ چلا سکے وہی دل جسے نہ لگا سکیں، وہی جان جسے نہ منا سکیں، کبھی مل تو تجھ کو بتائیں ہم تجھے اس طرح سے ستائیں ہم، کبھی مل تو تجھ کو بتائیں ہم تجھے اس طرح سے ستائیں ہم، تیرا عشق تجھ سے چھین کے تجھے میں پلا کے رلائیں ہم، تجھے درد دوں تو نہ سہ سکے، تجھے درد دوں تو نہ سہ سکے، تجھے دوں زباں تو نہ کہہ سکے، تجھے دوں مکان تو نہ رہ سکے، تجھے مشکلوں میں گھرا کے میں کوئی ایسا رستہ نکال دوں، تیرے درد کی میں دوا کروں کسی غرض کے میں سوا کروں، تجھے ہر نظر پہ عبور دوں تجھے زندگی کا شعور دوں، کبھی گر بھی جائیں گے غم نہ کر، ہم مل بھی جائیں گے غم نہ کر، تیرے ایک ہونے میں شک نہیں، میری نیتوں کو تو صاف کر، تیری شان میں بھی کمی نہیں، میرے اس کلام کو معاف کر۔ بہت شکریہ۔ میں یہاں موجود بیٹھے ہوئے بچوں کی آنکھوں میں وہ ایکسائٹمنٹ اور وہ خوشی دیکھ رہی ہوں۔ ابھی ہم آ رہے تھے تو آپ نے ایک بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا کہ لوگ غزلیں کہتے ہیں، آزاد نظمیں کہتے ہیں، تو آپ اپنے بارے میں بتا رہے تھے کہ آپ کون سے شاعر ہیں، آپ کیا کہتے ہیں، تو میں چاہوں گی کہ آپ کی زبانی ہی سنیں ہم کہ آپ دیکھیں اس کو کیا سمجھتے ہیں۔ دیکھیں شاعر ہونے کے لیے ایک کریکلم ہے، اس کا ایک علم ہے، میں اس علم کے تھرو نہیں گیا تو اس وجہ سے میں اپنے آپ کو شاعر کلیم نہیں کر سکتا، اس کا ایک اس کے ایٹیکیٹس ہیں، اینڈ آئی ڈو ناٹ نو دیٹ، وزن کیا ہے مجھے نہیں پتہ، میں کانوں سے سنتا ہوں جو میرے کانوں کو سمجھ آتا ہے، اور جیسے مجھے چیز آتی ہے میں ویسی لکھ دیتا ہوں، اور جو اس سے پہلے جو میں نے نظم پڑھی تھی لوگ سمجھتے ہیں میری نظم نہیں ہے، لیکن میں اپنا سمجھ کے اس کو پڑھتا ہوں، لیکن جو سب سے پہلی تھی وہ میں نے لکھی تھی، اور کوئی بھی چیز کسی کی ہوتی نہیں، یہ ہم سے چیزیں لکھوائی جاتی ہیں، یہ امانتیں ہمارے پاس ہمیں صرف دینی ہیں۔ اٹ از ناٹ امپورٹنٹ ہوز ریٹن اٹ، اٹس ناٹ امپورٹنٹ ہوز سیئنگ اٹ، دا امپورٹنٹ تھنگ از واٹ اٹ ڈز ٹو یو، یہ آپ کو کیا کرتی ہے۔ آپ کچھ بھی پڑھیں، اقبال پڑھیں، غالب پڑھیں، شرلاک پڑھیں، کوئی بھی پڑھیں، شیکسپیئر پڑھیں، اگر وہ پڑھ کے آپ بہتر انسان نہیں بن رہے تو معذرت کے ساتھ وہ پڑھنا چھوڑ دیں، وہ آپ کے لیے نہیں ہے میرے لحاظ سے۔ تو ہاں تو لوگ آزاد شاعر بھی ہوتے ہیں، میں تھوڑا سا آوارہ ہوں۔ اب آپ دیکھیں لوگ بولتے ہیں آپ زیادہ تر لوگ مجھے بلوچ سمجھتے ہیں، ایک میرا پیار بھی رہا ہے اس خطے سے اور بچپن سے رہا، اور مجھے ایسے دوست ملے یہاں سے جنہوں نے مجھے سکھایا۔ نوابزادہ لشکری رئیسانی صاحب میرے ایک استاد بھی رہے، میرے دوست بھی ہیں، تو میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا بلوچستان کے بارے میں۔ انور اقبال بلوچ صاحب ایک لیجنڈ تھے یہاں کے، ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا۔ یہ سب سے قدیم جگہ ہے اور یہاں کے لوگ سب سے عجیب ہیں۔ یوں میں اگر پنجاب کی بات کروں تو پنجابیوں کا ایک الگ مزاج ہے، مہمان نواز تو پوری سب ہیں، لیکن سعدی نے بھی بلوچوں کے بارے میں بولا کہ سعدی نے ایک زبردست میں چھوٹا سا سنا دوں، سعدیہ روز ازل حسن بترکاں داد، کہ سعدی جس دن ہم نے دنیا بنائی ہم نے حسن ترکوں کو دے دیا۔ سعدیہ روز ازل حسن بترکاں داد، عقل و دانش ہما با مردم ایران داد، حشفا و ناز زکا با مردم ہند، کوہ ساری بیاباں بلوچاں داد۔ بلوچ واحد دوست ہیں جو میں نے دیکھے اور میں نے آزمائے۔ جتنے میرے بلوچ دوست ہیں ان کی دوستی ایسی ہے کہ اس میں پھر وہ اپنا نفع نقصان نہیں دیکھتے، باقی سب قومیں اپنی نفع نقصان دیکھتی ہیں، بلوچ واحد ہیں جو نفع نقصان نہیں دیکھتے، وہ بس یاری جانتے ہیں۔ تو بہت شکریہ، اس لیے میرا، اور اتنے قدیمی لوگ اور اس میں اتنی قدیمی جگہیں اور اتنی خوبصورت جگہیں۔ وی آر دا برتھ پلیس آف ہندوازم۔ نانی ہمارے گھر کی، نانی کیا کہتے ہیں، کالی ہمارے گھر کی، بڈھا جوگی ہمارے گھر کا، تو دس از دا برتھ پلیس آف سویلائزیشن، آف ریلیجنس، آف کلچر۔ یہ تو جگہ ہے، یہ تو وہ حسین جگہ ہے۔ مجھے یاد ہے اللہ بخشے ضیاء بختیار کی والدہ سے میری ایک دفعہ بات ہو رہی تھی، تو میں نے بولا آپ کوئٹہ آئی ہیں، کیوں کوئٹہ کیوں آئی ہیں آپ؟ بولی میں یحییٰ سے کہتی تھی کہ جب لندن میں جاتی تھی میرا دل بھر آتا تھا، مجھے لندن سے بو آتی تھی، مجھے واپس اپنے کوئٹہ آنا تھا۔ یہ سب سے دنیا کا سب سے خوبصورت حسین شہر تھا، اور یہ سب لوگ میں دیکھ رہا ہوں آپ لوگ پھر اس کو حسین بنائیں گے۔
प्यार से बनता है हसीन, ज़बरदस्ती से नहीं बनता। और सब लोग आप लोग प्यार करते हैं तो ये वापस हसीन है और हसीन रहेगा। बिल्कुल, और इसीलिए जो है हम सब भी यहाँ पे आए हैं, हमारे अपने लोग हैं, हमारे अपने बच्चे हैं, और यहाँ आकर हमें वही अपनाइयत महसूस हो रही है कि, और अफसोस भी हो रहा है कि हमें पहले आना चाहिए था। जी अच्छा, मेरे पास वक्त रह गया है, मुझे पीछे से इशारे आ रहे हैं, 3 मिनट। सवाल जोर से। एक मिनट बेटा, मैं उनका सवाल बहुत पहले से आ रहा है, पहले बोले। क्या कह समझ नहीं आ रहा, इधर आके बोलो, आगे आओ, अच्छा जल्दी से आगे आओ, जल्दी से आगे आओ। हाँ बस यहाँ से खड़े होके सवाल करो। समझा सकें। सर आपने कहा था कि गम गई सारी कायनात गई एक पॉडकास्ट में, तो सर इसका मफहूम मुझे आज तक समझ नहीं आया। अगर आप थोड़ी लिटरली थोड़ा सा इसको मफहूम को बयान कर देंगे, अपनी लाइन में बहुत बड़ी लाइन है। देखें, वाकई गम गया सारी कायनात गई। गम ये वो दर्द है जो हमें चाहिए। याद वो गम है, अगर मुझे कोई याद ना करे ना तो खुदा की कसम मैं मर जाऊं, और अगर मैं किसी को याद ना करूं ना मैं अपने आप को मार लूं। तो याद, ये ऐसे गम हमें चाहिए। जब हम एक दूसरे से जुदा हों तो हमें अगर किसी की याद ना आए तो हम बदनसीब होंगे। कोई हमें याद ना करे तो हम किसके लिए रोएं? फिर आंसू किसके लिए जमा हुए? इसीलिए जमा हुए। शुरू में जब मेरे दादा की बात होती मैं रो पड़ा। पहले बहुत डर लगता था रोने से कि लोग कमज़ोर समझेंगे। अब इन आंसुओं ने मुझे ताकत दी। तो बिल्कुल मत डरना, और गम से तो बिल्कुल मत। हाँ, तकलीफ नहीं चाहिए, गम यहाँ, तकलीफ यहाँ। अच्छा, दूसरा सवाल किसका था भाई? आ जाओ बेटा। आप सिंध से हैं तो शाह लतीफ़ की एक बैत हो जाए। आप सिंध से हैं, आप सिंधी जानते हैं, तो शाह की लतीफ़ की कोई बैत हो जाए, कोई उसकी शायरी हो जाए, शाह अब्दुल लतीफ़। अभी हम लोग के पास वक्त कम है तो मैं शाह लतीफ़ की आप लोगों को एक वीडियो करके उस पर डाल दूंगा, ये मेरा वादा है। जी नहीं, आई डोंट, मेरे पास लिखा हुआ थिंग, आई डोंट हैव इट राइट नाउ। लिखा हुआ मेरे पास शाह लतीफ़ की इतनी, अगर कोई रिसालो कोई पढ़ ले तो आप समझें कुरान की तफसीर है। इतना इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हम लोग ओन करते हैं, लेकिन हम ओन नहीं कर रहे। और सिंध की टोपी वाहिद टोपी है जिसमें सजदे का लिहाज है। यहाँ बड़े बड़े सूफी है, सो जिए सिंध, जिए सिंध वारा जिए, सिंधी टोपी या जरक वारा जी। बस अभी आप जाओ, और 2-3 सवाल हैं। और सवाल किसका था भाई? बोल दो जी। अच्छा भाई, कोई लड़की का सवाल? आगे आ जाओ, जल्दी से जोर से बोलो। मतलब भाई जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए ये थोड़ी। जी बेटा। मिस, मेरी क्वेश्चन ये है कि मतलब मेरी उम्र में मतलब ज़िंदगी क्या है? मतलब मैं अभी तक मैं समझती हूँ कि मैं छोटी हूँ, लेकिन मैं ज़िंदगी से अभी तक आगाह नहीं हूँ, 1% भी आगाह नहीं हूँ। तो इसलिए मैं ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि मेरी उम्र में ज़िंदगी क्या है? ये जो तुम्हारा सवाल है ना, इससे बड़ी आगाही कोई नहीं है। जब मैं तुम्हारी उम्र का था ना, मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना है। तो यही जो है, यही सवाल और सारे जवाब तुम्हारे अंदर, सारे सवाल तुमसे बाहर। तो कच्ची उम्र का दौर था, किसने कहा था? कच्ची उम्र का दौर था, दिल ने कहा कि प्यार कर। कच्ची उम्र का दौर था, दिल ने कहा कि प्यार कर, पर वक्त ही नहीं मिला।
میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں اور بہت میں نروس ہوں کیونکہ میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں، اور میرا تقریباً سوال یہی تھا، لیکن میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کی نظر میں اور آپ کے الفاظ میں زندگی کیا ہے، ایک جملے یا ایک لفظ؟ زندگی جو ہے یہ آپ کی آخری چھٹی ہے. اٹس یور لاسٹ ویکیشن، سو ٹریٹ اٹ لائک اے ویکیشن. ہم لوگ چھٹی پہ کیا کرتے ہیں؟ یہ خدا کا سب سے بہترین تحفہ ہے. ہم لوگ کسی کو روپیہ دیں تو ہماری طبیعت خراب ہوتی ہے، اس نے اپنا سانس دے دیا ہمیں، ہماری لکیریں کھینچ دیں. ویکیشن پہ کم سوتے ہیں، زیادہ جاگتے ہیں، سب دیکھتے ہیں. جس علاقے میں ہوتے ہیں وہاں کی زبان جاننے کی کوشش کرتے ہیں. ان کے لوگ ملتے ہیں تو کبھی ان کو سواتسکا کہتے ہیں، کبھی ان کو کچھ کہتے ہیں. ہم اپنے بیسٹ بیہیویئر پہ ہوتے ہیں، ہم اپنی بیسٹ امید پہ ہوتے ہیں. اگر ایک ہوٹل خراب ہو تو امید کرتے ہیں کہ دوسرا ہوٹل اچھا ہو. چاہنے والوں کے لیے چیزیں جمع کرتے ہیں اور ہمیشہ کوئی لا بریک نہیں کرتے ہیں اور اکٹھے رہنے کی کوشش کرتے ہیں. جو لوگ ہمیں نہیں بھی پسند کرتے ہم ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ زندگی تمہارے لیے وہ تحفہ ہے کہ جس کو اپنی بہترین اور آخری چھٹی کی طرح گزاریں. السلام علیکم. میں ایک سیکنڈ میں آپ لوگوں کے بیچ میں سے اس لیے ہٹ گئی ہوں کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگوں کا ایک براہ راست رشتہ ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے مجھے کنٹرول بھی کرنا ہے. اب مائک پیچھے آ گیا ہے تو آپ پہلے اپنا نام بتاؤ اور جلدی سے سوال کرو. السلام علیکم سر، میرا نام سیدہ سحر ہے. آپ نے ابھی بتایا کہ غم ضروری ہے، تو سر کیا صرف غم ضروری ہے یا آنسو بھی ساتھ میں معنی رکھتے ہیں؟ یہ تو پیار کی شدت پہ ہے، یہ تو پیار کی شدت پہ ہے کہ پیار کتنا اور ڈر کتنا. کبھی ڈر سے آنسو نکلتے ہیں، کبھی پیار میں نکلتے ہیں. تو دعا کرو کہ ہمیشہ پیار میں نکلیں. تھینک یو سر. السلام علیکم سر، میرا نام سبین ملک ہے. میرا کویشچن آپ سے یہ ہے کہ ہم نے آپ کے ڈیزائنس میں اکثر ایک دل کی شیپ دیکھی ہے، لیکن وہ دل نیچے سے تھوڑا سا میلٹ ہوتا ہے. تو اگر آپ اس کے بارے میں تھوڑا سا بریف کر دیں کہ اس ڈیزائن کا کیا مطلب ہے. تھینک یو. اس دل میں ایک مینار بھی نظر آتا ہے. بالکل. اس دل کے پیچھے ایک 30 سال پرانی کہانی ہے. میں نے ویسے ہی بیٹھا اسکیچ کر رہا تھا اور اس کو فلپ کیا تو دل بن گیا. اس میں سے بہت سارے معنی نکلے اور تو میں کہتا دل یہ پیار ہے تو خدا نے پیار بنایا تو یہ بسم اللہ ہے، ان دا نیم آف گاڈ. لیکن اس کو الٹا کرو تو مینار گنبد بنتا تھا. تو ایک خدا نے بنایا اور ایک انسان نے بنایا. لیکن 2 سال پہلے میرے پاس ایک ایسٹرو فزسٹ آئے جرمنی سے. انہوں نے بولا یہ کس نے بنایا؟ میں نے بنایا. تو انہوں نے بولا کہ اس کا جیومیٹریکل فارمولیشن کیا؟ میں نے کہا مجھے جو آپ نے بولا اس کی تو انگلش ہی سمجھ نہیں آئی، جیومیٹریکل فارمولیشن کیا سمجھ آئے گی؟ تو بولا یہ کیا ہے؟ تو میں نے ان کو یہی ایکسپلینیشن دی. انہوں نے بولا دس از دا تھم پرنٹ آف گاڈ. تو میں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے بولا آپ گوگل کریں. تو آپ لوگ گوگل کریں، آپ لوگوں کو پتہ لگ جائے گا. اچھا، میں نے کہا کہ جینڈر ایکویلٹی مینٹین رہے، لیکن لڑکے بھی سوال کر سکتے ہیں. ہاں سر، میرا سوال ہے سر، آپ نے عشق محبت پر شاعری بہت کی ہوئی ہے، یہاں پر جو بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی جانتے ہیں. بس آپ کوئی والد کے اوپر 2 لائنیں بتا دیں اس کی محبت میں، بس یہ بہت ہے. اچھا دیکھیں میں رکے گا آپ کے پیچھے کھڑے ہیں لے لیں. دیکھیں میں بھی ایک باپ ہوں، 4 بچوں کا باپ ہوں. تو جب باپ بنا نا تبھی پتہ لگا کہ باپ ہوتا کیا ہے. لیکن سب باپ بن نہیں سکتے، باپ بننے کے لیے بھی باپ بننا پڑتا ہے. تو دعا کریں کہ میں بھی وہ باپ رہوں کہ جس کی اولاد کے ہاتھ سے کبھی کسی کو نقصان نہ ہو. تو بس جس نے وہ کر لیا اور اپنے بچوں کے لیے وہ ایک آئیڈیل بن گیا تو سمجھیں وہ کامیاب ہے. یہ بہت بڑا نصیب ہے، خوش نصیبی ہے کسی کے وہ باپ ہو جائے. اچھا، میرا بھی ایک سوال ہے. بہت سارے لوگ ہمارے یہاں، مطلب آپ جتنا کریجیس ہیں، اور کریجیس اس سینس میں بھی کہا جائے کہ آپ فیصلے لینے میں زیادہ سوچتے نہیں ہیں. آپ آف کورس دماغ تو استعمال کرتے ہیں لیکن دل کو بھی بہت اہمیت دیتے ہیں. زندگی میں سب سے بڑا خوف آپ کے لیے کیا ہے جس سے آپ کو ڈر لگتا ہو؟ جی بہت سارے ڈر تھے، لیکن میرا سب سے بڑا ڈر یہ تھا کہ میرے دادا کو کچھ نہ ہو جائے.
اور اس ڈر کی وجہ سے میں کبھی باہر بھی نہیں جاتا تھا کیونکہ آخری وقت میں مجھے بہت مزہ آتا تھا ان کو بچے کی طرح رکھنے میں اور ان کو بھی بہت مزہ آتا تھا. تو میں جب بھی جاتا تھا میں وہاں سے باہر سے بھی کال کروں کہ آغا جی طبیعت ٹھیک ہے, والد سے بار بار پوچھوں, پھر آ جاتا تھا. لیکن جب ان کا آخری وقت تھا, ان کے آخری سانس تھے, اینڈ آئی ہیو شیئرڈ دس بیفور آلسو, تو مجھے ڈر لگا کہ کہیں میں نہ مر جاؤں. آئی بیکیم کلاسٹروفوبک سر. اور بڑی مزیدار چیز ہوئی, اس آدمی نے اپنا آخری سانس مجھے دے دیا, میں زندہ رہ گیا اور وہ چل بسا. اور اس کے بعد میں پھر دلیر ہو گیا کیونکہ اس کے بعد مجھے کبھی یہ ڈر نہیں رہا کہ اس کو کچھ ہوگا, کیونکہ اس کے بعد وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہا. تو بہت ہمیں بچپن سے ڈر میں we've been raised in fear, we've been raised in guilt, we've been raised in greed. ایک انسان میں 3 چیزیں ڈال دو نا تو اسے جو مرضی کرانا کرا لو. So be aware of your fears, be aware of your guilt, and be aware of your greed. May it be for this life or the life after. So یہ بہترین گزاریں, شکر میں گزاریں. And جو تمہارے نصیب کا کوئی لے نہیں سکتا, جو نہیں ہے وہ کوئی دے نہیں سکتا, اور جو دن تمہارا قبر کے اندر وہ باہر نہیں, اور جو باہر وہ اندر نہیں, تو پھر کیوں ڈرنا, پھر تو مزے سے رہو. اچھا ایک اور چیز, اب کیونکہ گفتگو جو ہے وہ یہ ایک ہاتھ کھڑا ہو رہا ہے, اس کا بھی سوال لے لیں, 2 ہاتھ کھڑے ہو گئے. اچھا ایک اور چیز میں آپ سے کہنا چاہوں گی. سب سے پہلے تو مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ آپ لوگ وائی بی کیو کی, میں آپ کو وائی بی کیو کہوں یا یوسف کہوں؟ اوکے یوسف کی جو ہے آپ لوگ اتنی رسپیکٹ کرتے ہیں, اور پیار تو خیر کرتے ہی ہیں, لیکن رسپیکٹ بھی اتنی کرتے ہیں کہ بہت سکون سے, بہت احترام سے ان کی بات سن رہے ہیں. تو اب گفتگو جو ہے وہ یوسف کی پرسنالٹی سے نکل کے ان کی سول پہ چلی گئی ہے, اسپریچویلٹی پہ, زندگی کے فلسفوں پہ چلی گئی ہے. تو تھوڑا ہم یہاں پہ مائک پہنچا دیجیے گا پلیز, یہ جو ہاتھ کھڑے ہیں. تو اب میں یہ آپ سے جاننا چاہوں گی. جی I have a question that جی سامنے بالکل پیچھے ہیں وہ. جی سر میں پوچھنا چاہوں گا کہ زندگی کی اصل جو ہے وہ غم ہے یا خوشی؟ اچھا ٹھیک ہے, یہ ایک سوال ابھی ہم لے لیتے ہیں, اور 2-3 سوال ایک ساتھ لے کے جواب دے لینا. اچھا یہ موسم ہے, یہ آنے ہیں چلے جانے ہیں. خوشی ایک موسم, غم ایک موسم, ڈر ایک موسم, اور دلیری ایک موسم. پرابلم کیا ہوتی ہے, جب ہمارے پاس خوشی آتی ہے نا, جب ہمارے پاس خوشی آتی ہے نا تو ہم ڈر جاتے ہیں کہیں چلی نہ جائے, ہم خوشی نہیں ہو پاتے. اور جب غم آتا ہے نا تو ہم اپنے آنسو پونچھ لیتے ہیں, اور جب ڈرنا ہو نا تو ہم بڑی مونچھیں کر لیتے ہیں, اور جب دلیر ہونا ہو تو ہم ڈرپوک ہو جاتے ہیں. تو جب خوشی آئے تو ایسے خوش ہو کہ بس یہی ہے, اور جب غم آئے تو آنسو بہاؤ, یاد کرو. اور جب ڈرنا ہو تو یقین جانو کہ مکافات ہے. تو ڈرو کہ تم کسی کے ساتھ غلط کرو تو تمہارے ساتھ ہوگا, اور جب دلیر ہونا ہو تو ایسے ہو جاؤ کہ مالک کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہلا سکتا. تو سارے موسم الگ الگ انجوائے کرو. جی جناب, آپ لوگوں کی وجہ سے پتہ ہے اس سیشن کا ٹائم بڑھا دیا ہے ہم نے. اب سے 20 منٹ پہلے ہمارے پاس صرف 2 منٹ تھے, اور 20 منٹ کے بعد بھی اب مجھے اشارہ آیا ہے کہ اب 2 منٹ ہیں. تو جلدی سوال, آخری سوال ہے یہ. سر میرا سوال یہ ہے کہ پبلسٹی سے کبھی کبھی ڈر لگتا ہے, اور گمنام زندگی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ہم خاکسار لوگ ہیں, پبلسٹی ہمارے لیے اچھی ہے یا نہیں؟ اچھا مطلب زندگی میں اگر آپ اپنا نام نہیں آگے پھیلا سکے تو وہ ایک خوف ہوتا ہے, لیکن گمنامی میں چلے جانے کا بھی ایک خوف ہوتا ہے. تو کیا سوال کیا تھا کہ اس کو کیسے اوور کم کیا جائے, یہی کیا فلسفہ؟ نہ اس کا غم کرو, نہ اس کا ڈر کرو, اور نہ اس کی چاہ رکھنا. ہاں یہ ایک ذمہ داری ہے, اور ذمہ داری آ جائے تو پوری کرنا, اور نہ ہو تو شکر میں رہنا. ہر انسان کا اپنا ایک رول, ایک اپنا کردار ہے. کچھ لوگ کیمرے کے پیچھے ہوتے ہیں. ہم لوگوں کو مشہور کس نے کیا؟ جو کیمرہ مین کھڑے ہیں پیچھے, ان کی شکلیں کسی نے نہیں دیکھی, لیکن یہ نہ ہوتے نا تو ہمیں آپ لوگ نہیں جانتے. تو ہر انسان کا ایک بہت اسٹرانگ وجود ہے, آپ اپنے وجود پہ رہیں, وہی آپ کی دعا ہے اور وہی آپ کا سرمایہ. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, یوسف بشیر قریشی, تھینک یو ویری مچ.
कुदरत की तख्लीक में कोई कमी नहीं, बस देखने वाली नजर चाहिए। कुदरत के बनाए इस निजाम में कौन है फसादी और कौन कर रहा है हक की मनादी? Absolutely not. कुदरत की सब पर नजर है, मजलूम की आह हो या जालिम पे पर्दा, कुदरत की नजर से ओझल नहीं। कुदरत का ऐसा ही एक शाहकार है जो नजर भी रखता है और पल पल की खबर भी। बराह रास्त जलसे हो या रखनी हो पाकिस्तान समेत दुनिया भर की खबरों पर नजर, तो अभी सब्सक्राइब करें YouTube पर डेली कुदरत को या फिर फॉलो करें सोशल मीडिया पर डेली कुदरत को और रहें हर लम्हा बाखबर। कुदरत हर वक्त बर वक्त।